اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صالحات نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال اور عزت کی نگہبانی کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں۔ نیک اور صالح فرما بردار خواتین کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تعریف بیان کی گئی ہے۔ خواتین کے بارے میں آتا ہے بیوی، بالخصوص نیک بیوی۔ لازمی بات ہے کہ جب کہ نیک بیوی ہوگی تو نیک بیٹی بھی ہوگی، نیک بہن بھی ہوگی اور نیک ماں بھی ہوگی۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ یہ لوگوں کے مقولے بھی ہیں، لوگوں نے ان کو بطور مقولہ اختیار کیا، بیان کیا، اور آپ اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر نیک بیوی عورت گھر میں ہے اور وہ چاہے تو پھر وہ گھر جنت بن سکتا ہے اور جنت بنا بھی دیتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے اور گھر کو جہنم بنانا چاہے تو گھر کو جہنم میں بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو ترقی کی بلندیوں پر بھی پہنچا سکتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو ذلیل بھی کر سکتی ہے، تنزل کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ عورت اگر شوہرداری کی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہو اور اللہ نے اس کے لیے جو فرائض مقرر فرمائے ہیں انہیں پورا کرے تو ایک عام مرد کو، بلکہ نہایت معمولی اور نااہل مرد کو ایک لائق، سمجھدار اور باصلاحیت شوہر میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ایک دانشور لکھتا ہے، میں ایک دانشور کی آپ کو بات بتا رہی ہوں، اور بہت سے دانشوروں نے بہت سی باتیں کی ہیں خواتین کے متعلق، تو ایک دانشور کی بات ہے کہ عورت ایک عجیب و غریب طاقت کی مالک ہوتی ہے، وہ قضاء و قدر کی مانند ہے، دانشور کہتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہی بن سکتی ہے جو وہ بننا چاہے۔ وہ جو چاہ لے وہ بن کر دکھا سکتی ہے، نیک بننا چاہے نیک بن جائے، محافظ بن جائے، اس کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اور سمجھداروں کے مقولے ہیں کہ اگر کسی فقیر اور بے مایہ شخص کے گھر میں خوش اخلاق اور متقی اور نیک عورت موجود ہو تو وہ اس گھر کو آسائش و فضیلت اور خوش نصیبی کی جگہ بنا دیتی ہے۔ اگر کسی قوم کی ترقی اور تمدن کا اندازہ لگانا ہو تو اس قوم کی خواتین کو دیکھو، تو آج آپ ہماری قوم کی خواتین کو بھی دیکھیے کہ وہ کیا بن گئی ہیں اور کیا بننا چاہ رہی ہیں۔ یہ آیات خواتین کے لیے دعوت فکر دے رہی ہیں کہ اگر آپ کے خاندان میں نیک خواتین موجود ہیں، سگھڑ پن خواتین موجود ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خاندان آپ کا بہت ہی زیادہ بے مثال بن جائے گا، بہت ہی خوشگوار ماحول میں آپ زندگی گزار رہے ہوں گے اگر آپ کے گھر میں سمجھدار سگھڑ خواتین موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ نیک اور پاک دامن عورت کے بغیر گھر ایک قبرستان کی طرح ہے۔ اگر نیک اور سگھڑ خاتون آپ کے گھر میں نہیں ہیں، پاک دامن خواتین گھر میں نہیں ہیں، تو پھر وہ گھر ہی کیسا گھر ہے؟ وہ تو پھر ایک اجڑا ہوا دیار ہے۔ ایک معروف اسکالر نے ایک بات لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ خاندان کا اخلاق بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہیے، کہ یعنی بیوی کیسی ہے آپ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ بیوی بننا کوئی معمولی اور آسان کام نہیں کہ جسے ہر نادان اور نااہل لڑکی بخوبی نبھا سکے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ طلاق کا بہت زیادہ ریشو بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ طلاق کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ یعنی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ نیک بیوی بن کر، اچھی بیوی بن کر زندگی گزار سکے اور ایک شوہر کے لیے، ایک مرد کے لیے سکون کا باعث بن سکے، بلکہ اس کے لیے سمجھداری، ذوق اور سلیقہ اور ایک خاص دانشمندی اور ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوشیاری کی جگہ آپ سمجھداری کہیں تو زیادہ اچھا ہے کہ ایک سمجھدار خاتون جو ہیں وہ گھر کو بہت اچھے طریقے سے چلاتی ہیں اور اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کے دل پر حکومت کرنا چاہتی ہے اسے چاہیے کہ اس کی خوشی اور مرضی کے اسباب فراہم کرے۔ اچھا، بالخصوص ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں الٹا ہے، ہمارے یہاں خواتین کہتی ہیں مرد کیوں نہ کرے؟ مرد بے شک کرے، مرد کرتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، لیکن ایک قدم آپ بھی تو آگے بڑھیے۔ اگر خاتون کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کے اخلاق اور کردار اور طرز سلوک پر توجہ دیجیے اور مرد کو اپنا آپ خود بنا لیجیے، اسے اچھے کاموں کی ترغیب دلائیے اور برے کاموں سے روکیے، اس کی صحت و سلامتی اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیے،
اور اسے ایک باعزت، محبوب اور مہربان شوہر بنانے کی کوشش کیجیے، تاکہ وہ اس خاندان کا بہترین سرپرست، جو آپ کا خاندان ہے، جو آپ کا گھر ہے، جو آپ کے بچے ہیں، تو وہ اس کے لیے بہترین سرپرست اور اس کے آپ یعنی بہترین والد بن سکے آپ کے بچوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت ساری خوبیاں اللہ نے خواتین میں رکھی ہیں، اور خواتین کی مختلف انداز میں قرآن میں تعریف بیان فرمائی ہے۔ عورت کو ایک غیر معمولی قدرت و صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ خاندان کی سعادت و خوشبختی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور خاندان کی بدبختی بھی اسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ بھی ہوتی ہے۔ اسلام میں بیوی کے فرائض کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس عورت کو ایسی حالت میں موت آ جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی و خوش ہو، اس کو جنت نصیب ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ہر انسان محبت و دوستی کا بھوکا ہوتا ہے، ہر ایک محبت چاہتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے اس سے محبت کریں۔ انسان کا دل محبت کی طاقت سے زندہ رہتا ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسے کوئی محبوب نہیں رکھتا، تو ایسا انسان خود کو تنہا اور بے کس محسوس کرتا ہے، ہمیشہ غمگین اور افسردہ رہتا ہے۔ لیکن یہ جو صالحات ہیں نا، تو یہ اپنے شوہروں سے بہت محبت کرتی ہیں، اور حدیث میں ہے الدین النصیحہ، دین تو پورا کا پورا خیر خواہی ہے۔ اور یہ جو قانتات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرمانبردار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، بلا وجہ کی فرمائشیں نہیں کرتی، اپنی ضرورت میں رہتی ہیں، خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، یہ محبت کو اہمیت دیتی ہیں، اور یہ مادیت کی طرف نہیں جاتی کہ چیزوں سے محبت کو نہیں پرکھتی۔ یاد رکھنا چاہیے، چیزوں میں محبت نہیں رکھی ہے، محبت تو دل کے اندر ہوتی ہے، اور جو الفاظوں سے ظاہر ہوتی ہے، جو آپ کے ایکشن سے ظاہر ہوتی ہے۔ بہت سی خواتین کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے شوہر کے دل میں ان کی محبت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صالحات نہیں ہوتی، قانتات نہیں ہوتی، حافظات نہیں ہوتی، اور بالخصوص غیب میں، غائب میں، جبکہ شوہر غائب ہو، گھر میں نہ بھی ہو، تو پھر اس وقت آپ کی یعنی صحیح حقیقی تصویر نظر آتی ہے کہ آپ کیسی ہیں، واقعی صالحات ہیں، قانتات ہیں، حافظات ہیں یا نہیں ہیں۔ جو خاتون اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں، ان کے پیچھے بھی ان کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے مال کی اور اپنی عزت و آبرو کی، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ شوہر بہت بہادر ہوتے ہیں، وہ شوہر بہت دولت مند ہوتے ہیں، وہ شوہر بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے بیویوں کے غلام بن کر رہتے ہیں، وہ اپنی ایسی بیویوں کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اپنی بیویوں کو اپنے دل سے لگا کر رکھتے ہیں، وہ کہیں چلے بھی جائیں تو ان کا دل ان کی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نیک بیویوں کو اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے شوہر کے اندر بھی ایک دل ہے، اور اس دل میں بھی کچھ خواہشات ہیں، اور اس خواہش کے احساس سے وہ دل بھرا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے محبت کا اظہار کرے۔ یہ بات اس کے شوہر میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس احساس سے خالی نہیں ہے، وہ بھی عشق و محبت کا بھوکا ہے۔ پہلے وہ اپنے ماں باپ کی محبت سے کہنا چاہیے بہرہ اندوز تھا، لیکن جب سے اس نے آپ سے عہد و پیمان باندھا ہے، اس وقت سے آپ کو آپ کے اختیار میں دے دیا ہے، ٹھیک ہے، دیا ہے نا، اپنے آپ کو کس کو دے دیا؟ آپ کو دے دیا ہے۔ اب وہ آپ سے توقع رکھتا ہے کہ اس کی مہر و محبت کی تلافی آپ کریں اور اسے دل کی گہرائیوں سے چاہیں۔ اس نے تمام تعلقات کو منقطع کر کے آپ سے رشتہ محبت، دوستی استوار کیا ہے، اور چاہتا ہے کہ آپ اپنا بھرپور پیار اس پر نشاور کریں۔ وہ شب و روز آپ کے آرام و آسائش کے لیے زحمت اٹھاتا ہے، اور اپنی محنت و مشقت کے مال کو اخلاص کے ساتھ آپ کے اوپر خرچ کرتا ہے، آپ کے کھانے پینے پر، رہائش پر، بیماری آزاری پر، گھومنے پھرنے پر، اور آپ کی شاپنگ پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ آپ ہی اس کی شریک زندگی، دائمی مونس اور حقیقی غمخوار ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ماں باپ سے بھی زیادہ اس کو آپ کی خوشی اور سعادت کا خیال رہتا ہے۔ اتنا خیال تو شاید آپ کے ماں باپ نے بھی نہ کیا ہو جتنا خیال اس کے دل میں آپ کے لیے ہے۔ یہ باتیں کوئی ایسی ہی ثانوی نہیں ہے، حقیقی باتیں ہیں۔ آپ چاہیں تو احادیث پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے کیسی محبت کرتے تھے۔ آپ اس کی قدر پہچانیں گی تو آپ کو پھر پہچان ہوگی، تو اس کی قدر پہچانیے اور صحیح قلب سے اس سے محبت کیجیے۔ اگر آپ اس کو عزیز رکھیں گی تو وہ بھی آپ پر اپنی محبت نشاور کرے گا۔
کیونکہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے اور دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ بہت سے مرد ہوتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں، محبت کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن آپ خلوص کے ساتھ رہیں، اور خلوص میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ ایک نہ ایک دن اپنی طرف آپ کو مائل کر ہی لے گی، اس کا میلان آپ کی طرف ہو ہی جائے گا، اگرچہ وہ ناکارہ بھی ہو تو آپ کی طرف واپس آ جائے گا۔ بہت سے ہیں، آج کل ماحول بہت خراب چل رہا ہے، ماحول میں بہت خرابیاں اور بہت فساد پیدا ہو چکا ہے، لیکن آپ شریعت کے دائرے میں اپنا کام کرتے رہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور شوہر کا رشتہ تو، میاں بیوی کا رشتہ تو بہت ہی قریبی رشتہ ہے، اس سے زیادہ قریبی رشتہ تو کوئی اور دوسرا ممکن ہی بھی نہیں ہے۔ بہت سی خواتین نیک ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، لیکن اس دھوکے میں ہوتی ہیں، اپنے بچوں میں مصروف ہو جاتی ہیں، اس دھوکے میں ہوتی ہے کہ میرے شوہر نے تو ظاہر ہے مجھ پر محبت کی نگاہ ڈالی ہے، وہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ مجھ سے عشق کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو یہ عشق ہے، یہ محبت ہمیشہ قائم نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ قائم اس لیے نہیں رہتا کہ اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جب تک وہ تقاضے پورے نہ ہوں تو یہ محبتیں بھی جیسے فانی ہوتی ہیں، آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایک نگاہ میں محبت کرتے ہیں، اور ایک نگاہ میں محبت ہوتی بھی ہے اور ایک نگاہ میں محبت ختم بھی ہو جاتی ہے، وہ دائمی نہیں ہوتی، پائیدار نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا جو عشق ہے، محبت ہے، وہ ہمیشہ قائم دائم رہے اور اس کی حفاظت رہے، تو آپ پھر اس محبت اور اس رشتے کی حفاظت کیجیے۔ حفاظت کیسے کرنی ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ظاہر اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے، اور آپ کو احساس دلانا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اس کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کریں گی تو اس کا دل ہمیشہ خوش و خرم اور شاداب رہے گا، اپنے کام کاج میں پورے دل جمعی کے ساتھ لگا رہے گا وہ، اور زندگی میں بھرپور دلچسپی لے گا اور ہر کام میں کامیابی حاصل کرے گا۔ اگر اسے معلوم ہو کہ اسے اپنی شریک زندگی کی بھرپور محبت حاصل ہے تو وہ اپنے خاندان کی فلاح و بہبود اور خوشی کے لیے اپنی فداکاری کی حد تک کوشش کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ جس مرد کو یا شوہر کو یہ پتا ہو کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ صحت مند بھی رہتا ہے اور وہ خوش بھی رہتا ہے، وہ بیمار بھی کم ہوتا ہے، جلدی جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ اللہ کے لیے اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہیں، خوش کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کا گھر جنت کا نمونہ واقعی بن جائے گا۔ اور ورنہ کیا ہے، اگر آپ چڑچڑاپن، بد مزاجی، شوہر کے سامنے ایسے کوڑ بن کر حاضر رہنا اور منہ بنائے رہنا اور ہر وقت کراہتے رہنا، ہر وقت اپنی بیماری بیان کرتے رہنا، یہ شوہر کو بد مزاج بنا دیتا ہے، شوہر بیچارہ کڑتا رہتا ہے، کرے تو کیا کرے۔ لیکن ایک حدیث شریف سنیں نیک عورتوں کے بارے میں، آپ کا دل خوش ہوگا۔ ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندے نے تقوی کی نعمت کے بعد کوئی ایسی بھلائی حاصل نہیں کی جو اس کے حق میں نیک بیوی سے بڑھ کر ہو۔ دوبارہ سنیے، مومن بندے نے تقوی کے بعد، تقوی تو اس سے بڑی نعمت ہے نا، اس کو خود بھی تو اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے نا، صرف میں نیک بیوی تو کافی نہیں ہے، تو تقوی سب سے پہلے ہے، اولین شرط ہے۔ مومن بندے نے تقوی کی نعمت کے بعد کوئی ایسی نعمت حاصل نہیں کی جو اس کے حق میں نیک بیوی سے بڑھ کر ہو۔ پھر نیک بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اگر شوہر اسے حکم کرے جو خلاف شرع نہ ہو۔ خلاف شرع بات میں تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، شوہر کہ پردہ نہ کرو تو ایسی بات نہیں، شوہر کی بات مانی نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے اور اللہ کا حکم ہے پردہ کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو شوہر حکم کرے جو خلاف شرع نہ ہو تو اس کا کہا مانے، اور شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو خوش کرے۔ اور اگر شوہر کسی کام کے بارے میں قسم کھا بیٹھے کہ ضرور تم ایسا کرو گی اور وہ کام شرعاً جائز ہو تو اس کی قسم سچی کر دے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے اور یہ اس کے پیچھے گھر میں رہ جائے تو اپنی جان اور اس کے مال کے بارے میں اس کی خیر خواہی کرے، جو یہاں موجود ہے، حافظات للغیب۔ تو خوش ہونا چاہیے ان خواتین کو جو اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں، اور یہ چیز اس وقت زیادہ حاصل ہوتی ہے جب خواتین پردہ کرتی ہیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرتی ہیں۔ جب وہ خواتین خوب یعنی زیب و زینت کر کے اور خوب سنگار کر کے سج بن کے دوسروں کو دکھاتی ہیں تو ذرا معاملات پھر گڑبڑ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے گھر کو جنت بھی بنائیے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بھی بنائیے، اور اپنے بچوں کے لیے ایک کہنا چاہیے پرسکون شیلٹر بھی فراہم کیجیے، اور اپنے شوہر کے لیے، اپنے آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں الفت اور محبت اور سکون میسر آئے، اللہ بھی خوش ہو، دنیا بھی اچھی بنے، آخرت بھی اچھی بنے۔ تو اس کے لیے آپ کو چند نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا پڑے گا۔
اور اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اور اپنے آپ کو بھی اس طرح پھوڑ بنا کر نہ رکھیں کہ جس سے شوہر کو آپ کی طرف سے کراہت ہونے لگے، تکلیف ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعاؤں میں بھی بڑی طاقت ہے، لیکن صرف دعا نہیں، عمل کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی اپنی سنوارنے بنانے کی توفیق دے۔